اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے برزخ کے لمحات آسان فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں کہ جو عالم برزخ کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں اور اپنے وجود میں استعداد پیدا کر رہے ہیں، عالم برزخ سے متعلق ہمارا شمار ان میں فرمائے۔ ہماری گفتگو آپ نے دیکھا ہے کہ سلسلہ وار اور یہ تقریباً آج 12واں پروگرام ہے اور عالم برزخ سے متعلق، اور اس میں ہم نے جو سلسلہ وار گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ عالم برزخ ایک جہان ہے، عالم برزخ ایک دنیا ہے جو اس دنیا سے کہیں وسیع تر ہے، جو اس دنیا سے کہیں وسعت رکھتی ہے۔ عالم برزخ میں جب ایک انسان جاتا ہے تو وہاں کی زندگی کی کیفیت مختلف ہے۔ اب انسان کب سے عالم برزخ میں ہے تو اس سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ جب انسان اس دنیا کو الوداع کرتا ہے، مرنے سے چند منٹ پہلے انسان عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ کہ اس قسم کا مڈل گراؤنڈ ہے عالم برزخ، مڈل گراؤنڈ ہے کہ جو جوڑ دیتا ہے اس دنیا کو اور آخرت کو۔ یعنی کیا ہے کہ دنیا اس کی انتہا ہوتی ہے، ایک سیپریٹ کرنے والی چیز ہے۔ کس کو؟ عالم آخرت اور عالم دنیا کو، ڈسٹنس کو کہتے ہیں برزخ۔ آپ نے جو گفتگو اور اس کی جو محوریت تھی اس بنیاد پہ کہ انسان مرنے کے بعد اور مرنے کے احوال سے متعلق آپ نے گفتگو سنی، پھر انسان کے جب اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے تو کیا کیا مسائل انسان کے لیے پیش آتے ہیں، اس میں گفتگو آپ نے سنی۔ عند الاحتضار ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر موت کی تیاری سے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ موت ایک حتمی اور ایک اٹل فیصلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا، اس کے متعلق ہمیں تیاری کیسے ہونی چاہیے۔ پھر جو احتضار سے متعلق مسائل سے اس سلسلے میں آپ نے گفتگو سنی ہے۔ پھر آپ نے مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں، جہاں تک پہنچے کہ انسان کی تشییع جنازہ کیسی ہونی چاہیے، انسان کو کس انداز کے ساتھ وداع کرنا چاہیے، یہ آپ نے گفتگو سنی ہے۔ آج گفتگو اس مرحلے پر ہے بڑا سخت مرحلہ۔ ویسے بھی عالم برزخ کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک کہا جائے اور عالم برزخ کا باب ہے، یہ بڑا سنگین ہے، بڑا دردناک ہوا کرتا ہے۔ انسان اس کو سوچے اور اس لمحات کی طرف متوجہ ہو کہ مجھے ایک دفعہ اس دنیا کو الوداع کرنا ہے۔ کبھی سوچے انسان، بیٹھ کے غور کرے اس بات کی طرف کہ مجھے جب اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے بھی تو جاننا ہے، تو گویا اس کے اپنے حالت احتضار کے متعلق سوچے، انسان اپنی جان کنی سے متعلق سوچے، انسان اپنے غسل اور کفن کے سلسلے میں سوچے، انسان اپنی تشییع جنازہ کے سلسلے میں سوچے، انسان اپنی قبر کے سلسلے میں سوچے،
انسان اپنے برزخ کے سلسلے میں سوچے تو بہت سارے جو 99% انسان کی وہ فضولیات ہیں وہ یاد موت سے اور یاد برزخ سے ختم ہو جایا کرتی ہیں. اور انسان کی بہت زیادہ جو بیماریاں ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے موت کو اور احوال موت کو، اور اسی وجہ سے ہے نا کوئی خود، حتیٰ کہ جب احمد ابن اسحاق ایک بہت بزرگ صحابی ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے، جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، امام علیہ السلام نے پوچھا کہ موت کی تیاری کیسے کی ہے، عالم برزخ سے متعلق کیا حالات جب بتائے، برزخی حالات جب بتائے، تو ایک دفعہ اتنا بڑا صحابی غش کھا گیا. اور جب ہوش آتی ہے تو مولا سے کہتا ہے کہ آپ عالم برزخ بڑا سنگین مرحلہ ہے، آپ اپنی پوشاک، اپنی قمیض مجھے اگر عنایت فرمائیں تاکہ میں کفن کے ساتھ لے چلوں، اس وجہ سے کہ جس قمیض کو امام معصوم پہنا کرتے ہیں تاکہ فشار قبر نہ ہو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، احمد، اے احمد ابن اسحاق، تم پریشان نہ ہو، تم چلے جاؤ، جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا ہماری طرف سے پورا کفن تیرے لیے پیش ہوگا. مولا کے موالی ہیں، مولا کے محب ہیں، میں تم پریشان نہ ہو، تم چلے جاؤ، بے شک جب تیری موت کا وقت قریب آئے گا ہمارا غلام آئے گا تیرے لیے پورا کفن لے کر آئے گا. یعنی کیا ہے کہ اولیاء خدا کے جو ماننے والے ہیں اور جو محبان اہل بیت ہیں صحیح معنوں میں، وہ اپنی موت کی تیاری کو اپنا فریضہ اولین سمجھتے ہیں. وہ لیت و لال نہیں کرتے زندگی کو بے مقصد گزارو. اتنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس کو کہتے ہیں پریشیس لائف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، تو اس کا ایک مقصد ہے، ایک مقصدیت ہے، ایک ہدف ہے، اور اس ہدف اور مقصد کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہو اور اب تک زندہ نہیں، بالآخر جی کر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اسے خبر ہونی چاہیے کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو مجھے کس طرح سرخرو ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا تشییع جنازہ کے سلسلے میں انسان کو خود احساس ہونا چاہیے، جاؤ شرکت کرو تشییع جنازہ کے لیے. تشییع جنازہ بذات خود ایک بہت بڑا اجر اور ثواب رکھا کرتے ہیں. تشییع جنازہ میں شرکت، تشییع جنازہ میں شمولیت، انسان جائے تشییع جنازہ میں شمولیت اختیار کرے، قدم قدم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ریوارڈ دیتا ہے، اسے اجر دیتا ہے، اسے ثواب دیتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب واپس آئے انسان شکر ادا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ پروردگار تو نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے، تو نے مجھے ایک اور مرحلہ دے دیا، ایک اور منزل دے دی. پروردگار تو نے مجھے مہلت دے دی کہ تاکہ میں تیرے ذات کی معرفت، تیرے رسول کی معرفت، اپنے عقائد کو صحیح کروں، اپنے فروعات کو صحیح کروں. تو نے مجھے توبہ کی مہلت دی ہے. توبہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی کہ اس نے پھر ایک اپرچونٹی دی ہے، پھر ایک فرصت دی ہے، پھر ایک موقع دیا ہے. اس موقع سے زندگی کے ان لمحات سے اپنے آپ کو سنوارے اور اپنے آپ کی تربیت کرے، ٹرین کرے اپنے آپ کو. اس وجہ سے کہ یہ فرصتیں ہر روز نہیں ملا کرتی ہیں. اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کے فیس کرنے سے پہلے تم کیا کرو، اسے اویل کرو، تم غنیمت شمار کرو. اس میں ایک یہ ہے کہ زندگی کو تم اویل کرو موت آنے سے پہلے. یہ زندگی کے مرحلے، زندگی کے لمحات اور یہ زندگی کی ساعات اپنے لیے غنیمت شمار کرے کہ انسان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی منزل اور بہت بڑا مرحلہ
اور بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے زندگی. یہ زندگی ہے موت سے پہلے پہلے کہ انسان توبہ طائب ہو جائے. اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہماری عاقبت کو جو لمحات ہیں انہیں خیریت کے ساتھ گزارے، خیر کے ساتھ گزارے. اس وجہ سے کہ بہت سارے ہیں، اگر انسان اس میں آخری زندگی کے جو حالات ہیں اگر اس میں کوتاہی ہو جائے، تقصیر ہو جائے، غفلت ہو جائے، شیطان اپنا حربہ استعمال کرے، اس پہ کارگر ثابت ہو جائے، واہ ویلا ہے انسان کی زندگی پر، واہ ویلا ہے. الامان انسان ان مرحلوں سے حاصل کرے. اور شیطان کے جو انسان کو ورغلاتا ہے، شیطان کو عبرت گاہ بنائے. 6000 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا عاقبت بخیر نہ ہو سکی، راندہ درگاہ پروردگار قرار پایا. یہ کیا چیز ہے؟ اس وجہ سے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی بہترین جو دعا ہے، ایک دعا ہے اللہ مجھے عافیت دے، دوسری دعا یہ ہے کہ پروردگار تو میرا خاتمہ بخیر فرما، میرا انجام بخیر فرما، میری اینڈ جو ہے وہ اینڈ کیا ہو؟ پیس، with پیس اینڈ with prosperity، وہ انسان کا ہو. اس وجہ سے ہمیشہ خاصان خدا کے یہ جو دعائیں ہیں اور یہ لمحات ہیں ان کی طرف انسان متوجہ ہو. آج جس مرحلے پہ ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ دوسرا بڑا سنگین مرحلہ ہے انسان کے لیے، یہ میں بتا دوں. اور وہ مرحلہ ایسا ہے، اتنا سخت ہے. دنیا میں وہ سب کچھ کرتا تھا، دنیا میں حال من مزید کی اس کی صدائیں ہوتی تھیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لترون الجحیم. دنیا میں یہی انسان کہتا رہا، ہائے اور ہو جائے، ہائے اور ہو جائے. مور سٹل مور کی تلاش میں، آرائش اور زیبائش کی جستجو میں، جہاں تک کہ قبر میں جا پہنچا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جہاں تک کہ تم نے قبروں کی وزٹ کر لی. قبروں میں جا کر ایک انسان پہنچ گیا. قبر ایک سخت ترین مراحل میں ایک مرحلہ عالم برزخ کا وہ خود قبر ہے. اور نہ اب وہاں پہ ہاں جی اتنے بیڈ روم کا گھر ہونا چاہیے تو اتنا اس میں لان ہونا چاہیے، اتنے اس میں باغیچے ہونے چاہیے، اتنا اس میں صحن ہونا چاہیے، اتنا اس میں جو ہے نا بعض کہتے ہیں ہاں اس میں سوئمنگ پول بھی ہونا چاہیے، اس میں جاگنگ کا اور دوڑنے کا اور اس میں ورزش کا، اس میں یہ سلسلہ بھی ہونا چاہیے. اب ایسے ایسے جو دنیا کی رفاعت، دنیا کی اس زیبائش اور تجملات، ان میں گرفتار اس کے لیے ایسا مرحلہ ایک انسان کے لیے آ گیا ہے کہ جس مرحلے کا نام ہے قبر، جس کی لمبائی اور جس کی چوڑائی کو دیکھ کر انسان ذرا تصور کرے. انسان کے جو لمبے لمبے چوڑے چوڑے بیڈ ہونے چاہیے، نرم ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے. اور وہ اب یہ مرحلہ بھی ہے کہ قبر کا دیکھا ہے سائز کتنا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی کتنا ہے، اس کی لینتھ کتنی ہے، اور اس کا دیکھیں آپ چوڑائی اس کی دیکھیں وہ کتنی ہے، کتنا طول ہے اور کتنا عرض ہے. اس کا عرض کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہی تقریباً ایک ½ میٹر، آدھے میٹر کے قریب جو ہے نا اس کا وہی عرض ہوتا ہے، وہی اس کی چوڑائی ہوتی ہے.
اور اس کی اگر لمبائی کا اندازہ لگائیں آپ اس قبر کی تو لیس دین 2 میٹرز، 2 میٹر سے زیادہ تو نہیں ہوتی ہے نا، لیس دین 2 میٹرز، یہ انسان کی قبر ہے، اور یہ انسان کے لیے محل ہے، یہ انسان کی آرام گاہ ہے، اور قبروں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، آخری آرام گاہ، اور اس آخری آرام گاہ کی کیفیت دیکھیے کہ جہاں پہ نیم میٹر یعنی ½ میٹر جو اس کا عرض ہے اور اس کی چوڑائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اگر لمبائی کو دیکھا جائے تو لمبائی لیس دین 2 میٹر، 2 میٹر سے بھی کم، یہ اس کی حالت ہے، اور اس میں انسان وہاں پہ بسیرا کرتا ہے، اور وہاں اس کی آخری آرام گاہ بنتی ہے۔ اور میرے انیس نے رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ ربائی ان کی ہے کہ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ آپ کچھ نہیں ہیں، نہ تکیہ ہے، نہ تکیے اس قسم کے ہونے چاہیے، بیڈز اس قسم کے ہونے چاہیے، اس قسم کے آرام دے تاکہ گردن جو ہے نا وہ صحیح رہے، نہیں کچھ نہیں ہے، تھوڑی اسی خاک کو بلند کر دیا جاتا ہے، رخسارے اس کے قبلہ کی طرف ہونے چاہیے۔ یہ ہے انسان کی، اگر انسان اپنی اوقات کو سمجھ جائے کہ ایک دفعہ مجھے اپنے اللہ کے حضور جانا ہے، تو بہت ساری انسان کی جو خستگی ہیں، بہت ساری انسان کی کوتاہیاں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کے لیے بہت بڑا، جس طرح سورہ عبس میں بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قبر کو متعدد آیات میں بیان کیا، جس طرح آپ نے پہلے بھی سورہ تکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کی بات ہو رہی۔ سورہ عبس میں کیا ہے؟ ثم اماتہ فاقبرہ، وہ تمہیں منتقل کرتا ہے، مارتا ہے، اور پھر تمہیں قبر میں داخل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جان وہی لیتا ہے نا، قبر میں وہی داخل کرتا ہے۔ انسان قبر میں ہے، یعنی کیا ہے کہ ایسا مرحلہ کہ جب سب عزیز اور اقارب چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ عزیز ہیں، نہ اقارب ہیں، نہ دوست ہیں، نہ احباب ہیں، سارے منو مٹی تلے، اور سارے الوداع کر کے چلے گئے، اس کو کہتے ہیں قبر۔ اور یہ قبر کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھنا ہے اس قبر کو، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ان باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر انسان کی قبر، اور انسان منتقل ہو گیا ہے۔ یہ دوسری سورہ فاطر کی اگر آیت آپ دیکھیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو کیا کرتا ہے؟ قبروں سے اٹھاتا ہے، قبروں سے انہیں مبعوث کرتا ہے، قبروں سے ان کو جگاتا ہے، اٹھاتا ہے، اور وہی میدان حشر میں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبر کے جو ہے نا آپ نے ذکر سنا، اور اسی طرح یہ جو قبر ہے نا، یہ قبر وہاں پہ 2 لحاظ کے ساتھ خوشی بھی ہے، جسمانی لحاظ سے بھی خوشی ہوتی ہے، روحانی لحاظ سے بھی کے ساتھ خوشی ہوتی ہے خود قبر میں، جس طرح مولا کا ایک ارشاد، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی انسان لذت وہاں پہ قبر میں محسوس کرتا ہے، روحانی لحاظ سے بھی انسان کو لذت ملتی ہے۔
آپ یہ مجھ سے اگر کہیں گے کہ یہ جسمانی لحاظ سے انسان کیسے لذتیں حاصل کرتا ہے، روحانی لحاظ سے کیسے لذتیں حاصل کرتا ہے، ایک مختصر سی بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔